ویلکم بیک ٹو گلے دشت ایپیسوڈ 5۔ بچیوں سے پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ ظفر شاہ نے اویس شاہ سے پوچھا۔ ایسے نہیں، کل آپ سب ہمارے گھر رات کے کھانے پر آئے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے کہ مثبت جواب ملے گا۔ ظفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل بالکل، اتنے سمجھدار پیارے بچوں کو کوئی کیسے منع کر سکتا ہے؟ اویس شاہ بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے تو پھر کل انشاءاللہ رات کے کھانے پر ہم سب تمہارے گھر ہوں گے۔ ظفر شاہ نے اویس شاہ سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، یہاں آنے کا تم سب کا بہت بہت شکریہ۔ یقین جانو بہت اچھا لگا کہ سب آئے، چچا جان بھی آتے تو اور اچھا ہوتا۔ ظفر شاہ فرقان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بھائی بس تھوڑا وقت لگے گا، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں اتنا آسان ہو گیا ہے سب، تو آگے اور بھی ہو جائے گا، اویس شاہ نے پر امید انداز میں کہا، اور دونوں سامنے کھڑے لال اور سفید حویلی کی نئی نسل کو دیکھنے لگے، جن کے ذریعے برسوں کی دوریاں ختم ہونا ممکن ہوا تھا۔ وہ پھول جن کی خوشبو نے ہر سو خوشحالی کی صدا لگائی تھی، امید کی وہ کرن جو مکمل اندھیرے میں ایک نیا دن، ایک نیا کل لے کر پھوٹی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بہت اچھے سے ہو گیا تھا اور اب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ شکر ہے اللہ کا کہ سب اچھے سے ہو گیا۔ کوثر شاہ ظفر شاہ سے بولی، ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ دن بھی دکھایا۔ اب آنیہ کے لیے بھی کوئی مناسب رشتہ دیکھنا ہے تاکہ وہ بھی اچھے سے آگے کی زندگی گزار سکے۔ آنیہ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکا ہے میری نظر میں، کوثر شاہ خوشی سے کہنے لگی۔ کون؟ ظفر شاہ آنکھوں میں بے شمار حیرت لیے گویا ہوئے۔ آپا کا بیٹا سکندر۔ کوثر شاہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا آپا نے تم سے کچھ کہا ہے؟ ظفر شاہ نے پوچھا۔ ہاں وہ اگلے مہینے آ رہی ہیں، انہی نے اپنی خواہش ظاہر کی ہے۔ کوثر شاہ بہت خوش تھی۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، آنے دو پہلے سکندر کو، پھر کرتے ہیں کچھ۔ ظفر شاہ یہ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آنیہ سے پوچھ لینا ایک بار، کچھ بھی کرنے سے پہلے۔ ظفر شاہ آنکھیں بند کیے بولے، ارے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس کا دوست ہے وہ۔ ویسے بھی ماشاءاللہ سے ہمارے گھر کے سبھی بچے کتنے فرما بردار ہیں، دیکھا نہیں آپ نے؟ فاریہ کو دیکھ لیں، ہیرا کو دیکھ لیں، اور اب ان چاروں کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ کسی نے ایک لفظ نہیں کہا، سب خوشی خوشی خود سے رضامند ہیں۔ کوثر شاہ بھی لیٹتے ہوئے بولی، ان سب کی بات اور ہے، آپا امریکہ میں رہتی ہیں، اتنی دور کیا پتہ وہ نہ جانا چاہے؟ ظفر شاہ چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے بولے، ارے آپ بے فکر ہو جائیں، اسے امریکہ بہت پسند ہے، وہ وہاں جانے کا کتنا بولتی رہتی ہے۔ پھر بھی آپ کے کہنے پر میں اس سے بھی پوچھ لوں گی، دیکھنا باقی سب کی طرح وہ بھی اپنے ماں باپ کی بات کا مان رکھے گی، مجھے یقین ہے۔ کوثر شاہ یہ کہتے چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ دروازے پر کھڑی آنیہ نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ عام طور پر تو اسے اس سب سے کوئی اعتراض نہ ہوتا، وہ سکندر کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ امریکہ میں ہونے کے باوجود بھی اس کی تقریباً ہفتے میں 2 بار تو اس سے بات ہوتی تھی، لیکن صرف ایک کزن کی حیثیت سے۔ اس سے زیادہ اہمیت اس نے سکندر کو آج تک نہیں دی تھی، لیکن یہاں بات اور تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ کب سے اس بات کا علم تو اسے بھی نہیں تھا۔ دل میں عجیب سی درد کی لہر اٹھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ رو بھی تو نہیں سکتی تھی، کسی کو کیا بتاتی کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو بس اس کا دل جانتا تھا کہ اگر جو اس نے سنا ہے وہ ہو گیا تو اس کے دل پر کیا قیامت گزرے گی۔ نہیں، میں منع کر دوں گی امی کو۔ آنیہ بے چین سی ہوتی دل ہی دل میں اپنا جواب کوثر شاہ کو سنانے کا فیصلہ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ زنین کے کمرے کے دروازے پر رک کر اس نے ایک سرد آہ بھری، کاش تم ہمت کر لو، ایک بار اظہار تو کرو، صرف ایک بار مجھے کوئی امید تو دلاؤ، میں کس امید پر تمہارا انتظار کروں؟ کیا پتا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبات ہیں بھی کہ نہیں، کیا پتا یہ سب میرا وہم ہو؟ ایک بار اظہار کر دو زنین۔ وہ دل ہی دل میں زنین سے بھیگی آنکھیں لیے ہم کلام تھی۔ زنین جو اندر اپنے کمرے میں کپڑے چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ رہا تھا، اس بات سے مکمل انجان تھا کہ اس کی محبت اس وقت اس کے اظہار کے لیے تڑپ رہی ہے، اور وہ ہر چیز سے انجان نئے کل کے سنہرے خواب دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ آنیہ بیٹا تم ٹھیک ہو؟
کوثر شاہ نے آنیا کی لال آنکھیں دیکھتے ہوئے کہا۔ کوثر شاہ کی بات سن کر سبھی آنیا کی جانب متوجہ ہوئے۔ زنین نے بھی ایک نظر اس پر ڈالی اور واپس ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اسے اس کی فکر تو ہوئی تھی پر کسی کے سامنے اپنی فکر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے تمام تر جذبات چھپا لیے۔ کچھ نہیں، نیند پوری نہیں ہوئی۔ آنیا نے زنین کو ناشتے میں مشغول ایک نظر بھر کر دیکھا اور واپس کوثر شاہ کی جانب دیکھتے جواب دیا۔ ایک میں ہوں جو تمہاری ہر تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہوں، اور ایک تم مجھ سے محبت کرتے بھی ہو یا نہیں؟ یا یہ سب میرا وہم ہے؟ کیا یہ صرف میری سوچ ہے؟ یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ظفر شاہ نے آنیا کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ بابا تھوڑی دیر آرام کر لوں، ابھی کچھ کھایا نہیں جا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی جسے وہ سب سے چھپانا چاہتی تھی، تبھی اٹھ کر سیدھی اپنے کمرے میں جا کر لاک ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیسا درد ہے، یہ کیسا افسوس ہے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھیں کہیں یہ سب یک طرفہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہی ہوا تو میں کیا کروں گی؟ کیسے میرا دل وہ سب قبول کرے گا جو میں سوچنے سے بھی ڈر رہی ہوں؟ یہ کہتی وہ دبی آواز میں رونے لگی۔ وہ غم زدہ تھی، اداس تھی، آنے والے کل کو لے کر خوف زدہ تھی، لیکن کسی سے اپنی تکلیف بانٹ نہیں سکتی تھی، کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ کیا بتاتی، کیا کہتی؟ اسے اپنے اندر گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ ناشتہ تو زنین سے بھی نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن وہ فوراً آنیا کے پیچھے جا کر سب کی توجہ اپنی جانب مرکوز نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جب سب اپنی اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تو وہ خاموشی سے 2 چائے کے کپ اٹھا کر آنیا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چھت پر آؤ۔ دروازے پر ہلکی سی نوک کر کے وہ چھت پر چلا گیا۔ آنیا نے اس کی بات سن لی تھی۔ زنین کی آواز نے اس کی دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا تھا۔ وہ آنکھوں سے آنسو پونچھتی دوپٹہ صحیح سے اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی اور سیدھی چھت پر چلی گئی۔ آنیا کی لال آنکھیں اور پھولتی ہوئی سانس اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ آنیا رو کر آئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ زنین نے اس کو دیکھ کر مسکرا کر کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بہت کچھ، آنیا نے اپنی نظریں نیچی کیے کہا۔ جیسے؟ زنین نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ سکندر کا رشتہ آیا ہے میرے لیے، آنیا نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا، ورنہ اس کا دل تو اس وقت زور زور سے رونے کا کر رہا تھا۔ زنین جو کہ چائے کا گھونٹ منہ میں بھر چکا تھا، اسے یہ سن کر فوراً ہی پھندا لگ گیا۔ پھر؟ زنین نے اپنی اکھڑتی سانسیں بحال کرتے کہا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آنیا نے آنسو سے بری پلکیں اٹھا کر پوچھا۔ میں بات کروں؟ زنین نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ اب بھی انتظار کرنا ہے؟ آنیا نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ ساتھ دو گی، مکر تو نہیں جاؤ گی؟ پہلی بار ان دونوں نے اس موضوع پر کوئی بات کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ آنیا اپنی آنکھیں بنا جھپکے بولی۔ چلو میں کچھ کرتا ہوں، تم ناشتہ کرو پہلے جا کر۔ وہ ہنستا کھلکھلاتا لڑکا بالکل خاموش سا ہو گیا تھا، لیکن اس کی یہ پریشانی، یہ فکر دیکھ آنیا کو کہیں نہ کہیں چین ملا تھا، راحت ملی تھی۔ آنیا کے سامنے اس نے کہہ تو دیا تھا کہ وہ بات کرے گا، لیکن اب وہ سوچ میں تھا کہ آخر وہ کرے گا کیا، کیونکہ ابھی وہ پڑھ رہا تھا، نہ کچھ کماتا تھا، نہ ہی کوئی سیونگز تھی۔ اوپر سے سکندر ایک ویل سیٹلڈ لڑکا تھا اور کوثر شاہ کا بہت لاڈلا بھی۔ پسند وہ زنین کو بھی کرتی تھی، لیکن کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو کسی بے روزگار کے حوالے آخر کیوں کرے گی؟ اوپر سے ابھی گھر میں بڑے بھائی کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ وہ ہر پہلو کو سوچتا جھنجھلاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا، تبھی حریم نے اسے آواز لگائی۔ بھائی میں بھی چلوں آپ کے ساتھ یونیورسٹی؟ حریم اپنے بال سیٹ کرتی ہوئی کمرے سے نکل کر بولی۔ نہیں، میں آج نہیں جا رہا، تم بھائی جان کے ساتھ چلی جاؤ۔ زنین یہ کہہ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ ایک کھڑوس بھائی کافی تھا۔ حریم زنین کو پہلی بار غصے میں دیکھ کر منہ میں بڑبڑائی اور منہ بناتی ہوئی حال کی جانب بڑھ گئی جہاں زاویار کھڑا تھا۔ بھائی جان آفس جاتے وقت مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیجیے گا۔ زنین بھائی نہیں جا رہے آج یونیورسٹی، حریم زاویار کے پاس آ کر بولی۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ زاویار اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، آپ چھوڑ دیں مجھے، آج لیٹ نہیں ہونا چاہتی، پہلا دن ہے۔ حریم اپنے رنگ برنگے بستے پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔
اچھا چلو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن واپس کیسے آؤ گی؟ زاویار نے سوچتے ہوئے کہا۔ آپ واپسی پر لے لیجئے گا نا؟ حریم نے اپنی جانب سے تجویز پیش کی۔ نہیں گڑیا، مجھے کام ہے آج، جلدی سب ختم کرنا ہے۔ زاویار جیب سے موبائل نکال کر بہت نرمی سے کہنے لگا۔ موبائل نکال کر اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان پر لگایا۔ ہاں اورحان، یونیورسٹی جاتے وقت حریم کو بھی لے جانا، زنین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زاویار نے چہرے پر بنا کوئی تاثر لائے کہا۔ بھائی میں تو تقریباً نکل گیا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ چھوڑ دیں، میں واپسی پر دیکھ لوں گا۔ اورحان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ واپسی پر کیسے لاؤ گے؟ گاڑی لے جاؤ اور اسے بھی لے جاؤ ساتھ، ورنہ واپسی پر مسئلہ ہوگا۔ زاویار اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ واپسی پر مجھے کچھ کام ہے، جلدی سب ختم کرنا ہے، رات کی دعوت کے لیے، ورنہ میں پک کر لیتا۔ زاویار اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے بولے جلدی آ جائے چابی لے کر، اورحان نے کہا اور کال کاٹ دی۔ شٹ، یہ اور میرے سر پر آفت آ پڑی ہے۔ زنین تو ٹھیک ہو پھر تجھے بتاتا ہوں۔ اپنی بائک سے غصے سے اترتا وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں حریم اپنا چشمہ ٹھیک کرتی اورحان کے پاس چلی آئی۔ یہ لے چابی، بیٹھو۔ اورحان نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔ پورا خاندان کھڑوسوں کا ہے، حریم دل ہی دل میں بولی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ وہاں کہاں بیٹھ رہی ہو؟ تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں جو تم پیچھے بیٹھ رہی ہو، آگے آؤ، اورحان چڑھ کر بولا۔ حریم بھی فوراً ہی اس کی بات مان کر آگے آ کر بیٹھ گئی۔ مشکل کچھ دیر کی، احسان زندگی بھر کا۔ کیا ضرورت تھی بھائی کو ان کو کہنے کی؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے انہیں۔ حریم عجیب سا منہ بنائے دل ہی دل میں بول رہی تھی۔ زور سے کہنے کی تو اس میں خیر سے ہمت نہیں تھی۔ راستے بھر ان دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ حریم تو سانس لینا بھی بھول گئی تھی، جبکہ اپنے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر کسی لڑکی کو بٹھانا اورحان کے تن بدن میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ اپنا نمبر دو۔ حریم یونیورسٹی پہنچتے ہی فوراً گاڑی سے اتری، تبھی اورحان کی آواز سے ایک دم مڑی۔ کیوں؟ حریم نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے کہا۔ واپسی پر کیسے کانٹیکٹ کروں گا تم سے؟ مجھے وہی تو نہیں آئے گی نا کہ میڈم کی کلاس آف ہو گئی ہے؟ اورحان بنا تاثر دیے بولا۔ اوہ ہاں۔ ماتھے پر ہاتھ مارتی حریم جلدی سے اپنا نمبر بتانے لگی۔ یہ میرا نمبر ہے، کوئی مسئلہ ہو، ایمرجنسی ہو تو بتا دینا، آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اورحان گاڑی سناٹے سے چلاتا وہاں سے چلا گیا۔ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آئے اور مجھے ان سے مدد مانگنی پڑے۔ ہائے، میرے ناولز میں کزنز کتنے اچھے ہوتے ہیں، اور یہاں بھائی سے لے کر کزنز سب ہر وقت آگ اگلتے رہتے ہیں۔ مجھے تو روڈ ہیرو بھی پسند نہیں آتے، اور یہ ویسے جہاں سکندر بھی خڑوس تھا۔ نہیں وہ تو کتنا کیئرنگ تھا۔ حریم آہستہ آہستہ چلتی خود کلامی کرتے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوئی، جہاں لوگوں کا رش ہی رش تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود بھی اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے ایک لڑکی سے اپنی کلاس کا پوچھا۔ وہ وہاں لاسٹ کلاس جو ہے وہ ہے آپ کی کلاس؟ لڑکی نے فوراً ہی حریم کی مدد کی اور دوبارہ باتوں میں لگ گئی۔ حریم سیدھی چلتی اس کلاس میں جا پہنچی۔ وہ کلاس بالکل خالی تھی۔ اسے کچھ دیر لگی یہ سمجھنے میں کہ اس کے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہے۔ ابھی وہ باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ کسی نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ حریم کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کون؟ کھولو پلیز، کھولو۔ حریم زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کوئی باہر ہوتا تو سنتا نا۔ سب کے سب اسے بند کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ وہیں کھڑی دروازہ پیٹتی رہی۔ موبائل نکالا تو اس میں بھی نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا۔ وہ اور ڈرنے لگی۔ وقت کیسے گزرا اسے اندازہ نہیں تھا۔ بلاخر وہ وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئی اور ہلکے ہلکے سسکنے لگی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے جیسے ہی فون دیکھا، وہاں اورحان کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، حریم نے کانپتی آواز سے کہا۔ ہاں کہاں ہو؟ میں باہر آ گیا ہوں۔ مجھے ان لوگوں نے بند کر دیا ہے، میں لاسٹ والے کمرے میں بند ہوں، اس نے روتے روتے کہا۔ اورحان یہ سنتے ہی فوراً ہی حریم کے کمرے کی جانب بھاگا۔ وہاں ایک ہی دروازہ تھا جو بند تھا۔ اس نے اسے جیسے ہی کھولا، حریم کو بے حال پا کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ ادھر آؤ،
orhan اسے ہاتھ سے پکڑ کر مین دروازے کی جانب لے آیا۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ orhan چلایا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ کس نے بند کیا تھا اسے کمرے میں؟ orhan ایک ایک کی جانب دیکھتے ہوئے چلایا۔ کیا ہو گیا بیٹا، ایسے کیوں چیخ رہے ہو؟ ایک پروفیسر اس کے پاس آ کر بولے، آپ کی ایک اسٹوڈنٹ کو ریگنگ کے نام پر گھنٹوں کمرے میں بند کر دیا، اور اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ orhan کی غصے سے رگیں تنی ہوئی تھی۔ پروفیسر نے حریم پر ایک افسوس بھری نظر ڈالی اور پھر وہاں کھڑے سب لڑکے لڑکیوں کو غصے سے دیکھنے لگے۔ سن لو، سب سن لو، اس لڑکی کو غور سے دیکھو، اس کو کوئی تنگ کرے گا، پریشان کرے گا تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ سب سن لو۔ اپنی انگلی اٹھائے وہ سب کو تنبیہ کرتے حریم کا ہاتھ کس کے پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ حریم بھیگی آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ حیرت میں تھی orhan کا یہ روپ دیکھ کر کہ وہ اس طرح بھی اس کے لیے پریشان ہو سکتا ہے، یا وہ سب کے لیے ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ سوچ میں تھی۔ تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ orhan نے اس کے دل میں اٹھنے والے تمام مثبت خیالوں کو ایک دم چلا کر ڈھیر کر دیا۔ ابھی تو وہ اس کو اچھا ماننے لگی تھی۔ حریم آنکھوں میں حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات لیے orhan کو دیکھنے لگی، جو کہ تھوڑی دیر پہلے اس کا مسیحا تھا، اور اب تو وہ کوئی انجان ہی تھا، کوئی بہت بیگانہ۔ ہاں میں ہوں بیوقوف، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے ہی وہ کسی کی مدد لینے کی وجہ سے 2 گھنٹے شدید پریشان ہوتے گزار چکی تھی۔ اب ایک اور مدد کرنے والے کے بگڑے رنگ دیکھ اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ اپنی آنکھیں صاف کرتی وہ وہاں سے جانے لگی۔ orhan کا رویہ اس کے برداشت کے باہر تھا۔ وہ اس کے دل کو اور کرچی کرچی کر رہا تھا۔ میری بات سنو، دھیان سے سنو مجھے، یہ ایٹیٹیوڈ آئندہ مت دکھانا، سمجھی؟ تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ orhan غصے میں اپنا آپا کھو بیٹھا تھا۔ تبھی حریم پر اس وقت کیا گزر رہی ہے وہ سب بھول گیا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی جو تھوڑی سی ہمت جمع کر کے جواب دینے کے قابل ہوئی تھی، اس کے یوں غصہ کرنے پر سہم کر پیچھے ہو گئی۔ پہلے ہی وہ بے انتہا ڈری ہوئی تھی، اوپر سے orhan کا یہ انداز گفتگو اسے اور خوف زدہ کر رہا تھا۔ حریم کے یوں پیچھے ہو جانے پر orhan کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری، مجھے معاف کر دو۔ orhan اپنی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے ماتھے کو مسلتے ہوئے کہنے لگا۔ حریم نے کچھ نہ کہا، بس اس کے آنکھوں سے ایک آنسو بہہ گیا، جس پر orhan کی جیسے ہی نظر پڑی اور وہ جنجلا گیا۔ دیکھو حریم، یہ یونیورسٹی ہے، یہاں مضبوط بنو گی تو آگے بڑھ پاؤ گی، ورنہ یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ تمہارا سامنا یہاں سب سے ہوگا، میں ہر دفعہ موجود نہیں ہوں گا، تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یوں رو کر خود کو پلیز ہلکان مت کرو۔ دیکھو مجھ سے یہاں سب کتنا ڈرتے ہیں، تم فیصلہ کرو، ڈرنے والی بننا ہے یا ڈرانے والی؟ یہ کہہ کر orhan اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ حریم ابھی بھی چپ چاپ کھڑی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر orhan کو مزید تپ چڑھ رہی تھی، لیکن وہ خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ اچھا چلو گھر چلو، وہاں جا کر رونا دھونا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی جانب جانے لگا۔ مجھ سے انہوں نے جھوٹ کہا تھا، میں نے تو بس مدد مانگی تھی۔ orhan کے آگے بڑھتے ہی وہ ہمت جمع کر کے پیچھے سے بولی، تو تم باہر سے جھانک کر دیکھتی پھر اندر جاتی؟ اگر اندر کوئی لڑکا ہوتا یا کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو تم یوں ہی کہیں منہ اٹھا کر کیسے جا سکتی ہو؟ orhan کو پھر سے طیش آنے لگا تھا، جس کا اندازہ اس کی آنکھوں کی سرخی سے لگایا جا سکتا تھا۔ اور کچھ نہیں تو کلاس میں اتنا شور کرتی کہ پورا ڈپارٹمنٹ سر پر اٹھا لیتی۔ یوں چپ چاپ آنسو بہانے سے کوئی دریا تو جاری ہوتا نا؟ ہوتا نہیں۔ یوں چپ چاپ آنسو بہانے سے کوئی دریا تو جاری ہوتا نہیں جو دروازہ توڑ کر بہا دیتا۔ سوچو، اگر تم اکیلی ہوتی تو کیا وہیں بند رہتی؟ ذرا سا سوچو orhan۔ اچھا، اگر تم اکیلی ہوتی تو کیا وہیں بند رہتی؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں نہ ہوتا تو ادھر ہی بند رہتی۔ orhan اپنی انگلی حریم کے ماتھے پر 2 بار ٹھوک کر بڑی صفاقی سے بولا، خڑوس۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، گھر جا کر کوسنا مجھے۔ orhan یہ کہتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حریم آنکھیں پھاڑے اسی کو دیکھنے لگی۔ آ بھی جاؤ۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر orhan نے ایک زوردار آواز لگائی اور اندر بیٹھ گیا۔ حریم بھی چپ چاپ جا کر اس خڑوس انسان کے پاس بیٹھ گئی۔
لگتا ہے ان کے پاس دل صرف خون پمپ کرنے کے لیے ہی ہے، جذبات اور احساسات سے خالی۔ اس بار وہ دل ہی دل میں بولی، اتنی کتابیں پڑھتی ہے لیکن عقل ذرا نہیں ہے۔ اورحان بھی دل ہی دل میں بولا اور کار ڈرائیو کرنے لگا۔ گھر آتے ہی وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اورحان بھی سفید حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ ماما، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، زنین عائشہ شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ یونیورسٹی بھی نہیں گئے؟ ابھی میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی، عائشہ شاہ بہت نرمی سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں امی، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، بہت ضروری، زنین نے ہمت جما کر کہا۔ ہاں بیٹا، میں سن رہی ہوں، عائشہ شاہ اپنا پورا دھیان زنین کی جانب مرکوز کرتے ہوئے بولی۔ ابھی زنین کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ آنیہ دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ خیریت تو ہے بچے، کیا ہوا؟ اسے یوں آتا دیکھ عائشہ گھبرا کر کہنے لگی، وہ حریم، اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ آنیہ چہرے پر ڈھیروں فکر مندی لیے گویا ہوئی۔ یا اللہ، خیر؟ عائشہ شاہ فوراً ہی یہ کہتے کمرے سے نکل گئی۔ آنیہ نے ایک نظر زنین کو دیکھا اور وہ بھی چلی گئی۔ زنین بھی اٹھ کر انہی کے پیچھے چل دیا۔ یا اللہ، یہ تو بہت بری طرح سے جل رہی ہے۔ عائشہ شاہ حریم کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ زنین نے اپنا موبائل نکال کر فون ملاتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، یہ ٹھیک ہے، تب تک آنیہ تم مجھے ٹھنڈا پانی اور ایک رومال لا دو، میں حریم کے سر پر پٹیاں رکھ دوں۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے تھے۔ یہ ڈر گئی ہیں کسی چیز سے، کسی چیز کا سٹریس لیا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے نیند کا انجیکشن لگایا ہے، انشاءاللہ جب اٹھیں گی تو بہتر محسوس کریں گی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے۔ زنین نے فوراً ہی جیب سے موبائل نکالا اور اورحان کو کال ملائی۔ بات سن گھر آ، یہ کہہ کر زنین نے فون بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اورحان لال حویلی میں تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ بالوں کو ہیئر بینڈز کی مدد سے پیچھے کیا ہوا تھا۔ بلیک کلر کے آؤٹ فٹ میں وہ زنین کے پاس آ کر بڑے دوستانہ انداز میں بولا، یا یونیورسٹی میں کچھ ہوا تھا کیا؟ زنین نے سیدھے مدعے کی بات کی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بلکہ آج کی کلاس تو سر کاشف نے کینسل کر دی تھی، تو سارا ٹائم کینٹین میں ہی گزرا۔ اورحان کو لگا زنین اس سے اسٹڈیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ارے وہاں نہیں، حریم کے ساتھ، زنین نے واضح کیا۔ ہاں نا، توبہ توبہ، اتنی بیوقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اورحان اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب، کیا ہوا تھا؟ زنین کو تجسس ہوا۔ ارے اسی سے پوچھو، اورحان لاپرواہی سے کہنے لگا۔ اس سے بھی پوچھ لوں گا، فی الحال تو اسے بہت تیز بخار چڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹریس میں ہے، جبکہ صبح تو ٹھیک تھی، مطلب یونیورسٹی میں ہی کچھ ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی چند پل کے لیے اورحان بھی پریشان ہوا، لیکن پھر سے اس نے اپنا چہرہ بے تاثر کر لیا اور ایک ہی سانس میں ساری کہانی زنین کو بتا دی۔ پتہ چلا کس کی حرکت تھی یہ؟ زنین بھی سخت تاثرات لیے بولا۔ نہیں، وہ رو اتنا رہی تھی کہ کسی سے پتہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کل پتہ چل جائے گا۔ مجھے ویسے تو یقین ہے کہ یہ کام کس کا ہے، لیکن پھر بھی ایک بار کنفرم کر لوں۔ اورحان جیب سے موبائل نکالتے ہوئے بولا۔ کون، شفق؟ زنین نے ایک آبرو اٹھا کر پوچھا۔ ہاں، دیکھتے ہیں، کل پتہ چل جائے گا۔ اورحان یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ رکو نا تھوڑی دیر، ایک بات کرنی ہے۔ زنین حریم کی ٹینشن میں اپنا مسئلہ بھول گیا تھا۔ اب اسے یاد آیا تو اورحان سے ڈسکس کرنے کے لیے اسے روکنا چاہا۔ نہیں یار، گھر پر کام ہے، آج دعوت جو ہے، اورحان یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب زنین اسے کیا روکتا؟ وہ جانتا تھا کہ اس طرح تو جلد بازی میں کوئی حل ویسے بھی نہیں نکلے گا، تو وہ بھی چپ ہو گیا۔ ویسے بھی جو کرنا تھا اسی نے کرنا تھا، لیکن کیا؟ یہ سوال اس کے ذہن کو الجھائے ہوئے تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ان کو کیوں بلایا؟ پریشے منہ بنائے کچن میں کھڑی سارے برتن ارینج کرتے ہوئے بولی، کیونکہ اب وہ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، اور تم بھی اس کی عزت کیا کرو، ثنا شاہ نے پریشے کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ عزت ہی تو کی ہے آج تک ان کی، اس کے علاوہ اور کوئی فیلنگ آتی ہی کہاں ہے انہیں دیکھ کر؟ پریشے منہ میں بڑبڑائی۔ کیا کہا تم نے؟ ثنا شاہ آنکھوں میں شعلے لیے اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ میں کہہ رہی تھی کہ 1-2 سال تو لیں گے نا آپ لوگ شادی کے لیے؟
परीशे अब गिलासों को टेबल पर रख रही थी। क्यों भाई, जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी कर देंगे, वैसे भी ये फैसला दादा साहब का होगा, तुम इसकी फिक्र ना करो। हाँ, जैसे शादी का फैसला किसी और का है। दादू, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। परीशे अपनी आंखें छोटी किए दिल ही दिल में फुरकान शाह से गोया हुई, और तभी बेध्यानी में उसके हाथ से ग्लास वाली ट्रे गिर गई और तमाम गिलास देखते ही देखते कांच के छोटे 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 टुकड़ों में बिखर गए। हाय अल्लाह, कैसी बहुत लड़की है ये। कोई खुशी हो तो दिल लगे भी न जाने क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को। हमारे ज़माने में लड़कियां चूं नहीं करती थी, ऊपर से बचपन से ही अमूरे खानादारी में ऐसी होती थी कि कोई मिसाल नहीं। और एक ये है, पता नहीं क्या चाहती है। इतना अच्छा लड़का मिल रहा है और इसके नखरे ही नहीं मिल रहे। सना शाह ग्लासों के टूटने के बाइस गुस्से में आकर परीशे को सुनाने लगी। दुख भी तो होना था, आज उन्होंने अपने पसंदीदा गिलास जो निकाले थे, जो उनकी बेटी ने सारे के सारे ज़मीन बोस कर दिए थे। चली जाओ परीशे यहाँ से, मैं कुछ ऐसा ना कर बैठूं कि बाद में मुझे अफसोस हो, किसी काम की नहीं हो। वो कांच समेटते समेटते परीशे को सुना रही थी। अम्मी, मुझसे गलती से हो गया। परीशे उनके पास बैठकर कांच समेटते हुए बोली। देखो परीशे, अभी यहाँ से चली जाओ, मुझे डर है। अभी वो यही कह रही थी कि परीशा ने कांच का टुकड़ा उठाते उठाते अपने हाथ में चुभो लिया। अम्मी, वो दर्द से चिल्लाई। यही कह रही थी कि तुम हाथ काट लोगी। या अल्लाह, क्या करूं मैं इसका। सना शाह और ज़्यादा झंझला कर बोली। बिल्कुल ठीक लड़का मिल रहा है तुम्हें, वही ठीक करेगा तुम्हें। मेरे बस की तो तुम हो भी नहीं। अल्लाह बस उस बच्चे पर रहम करे। ये कहकर वो फ़ौरन ही फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर ले आई। कहाँ वो इतना सुलझा हुआ तमीज़दार बच्चा, और कहाँ ये। सना शाह परीशे के हाथ पर पट्टी बांधती हुई बोली। हाँ, कहाँ वो जहाँ पर का खड़ूस, और कहाँ मैं इतनी प्यारी। परीशा दिल ही दिल में बोली। सना शाह के सामने तो कहने की उसकी हिम्मत थी ही नहीं। जानती थी एक लफ्ज़ भी अगर मुंह से निकला तो शायद आज ही रुखसत कर दें। क्या हुआ? ओरहान अपने कमरे से निकल रहा था जब उसकी नज़र पहले परीशे के ज़ख्म पर, फिर टूटे हुए गिलासों पर पड़ी। कुछ नहीं, इतनी अच्छी औलाद है ना मेरी, तो उसी का इनाम है। सना शाह गुस्से से भरी एक नज़र परीशे पर डालती हुई बोली। बेटी बोले ना फिर, औलाद क्यों कह रही हैं? मैंने क्या किया? ओरहान उनके पास आकर बोला। सारा दिन एक्सरसाइज, जिम, किसी चीज़ का ख्याल भी है तुम्हें? अब सना शाह का गुस्सा ओरहान पर निकलना शुरू हो गया था। लो भाई, सारे काम कर तो दिए हैं मैंने आपके। ओरहान अपनी जेबों में हाथ डालते हुए बोला। पर्दे उतारने का भी कहा था कि पर्दे उतार उतार कर नए चढ़ा दो। सना शाह एक नया काम लेकर आई। अम्मी, ये काम कोई मुलाजिम भी तो कर सकता है। अच्छा चले, कर देता हूँ मैं खुद। बस अब आप खुश हो जाएं। रात तक मैं आपके सारे कामों में आपका साथी, बस। ओरहान पहले तो टाल रहा था, लेकिन जब उसने अपनी अम्मी को मज़ीद गुस्से में देखा तो फ़ौरन ही उनके गले में हाथ डालकर प्यार से गोया हुआ। मेरा प्यारा बेटा, चलो आ जाओ। बेटी की तरफ से यूं प्यार मिलने पर उनका सारा गुस्सा हवा हो गया था। दरअसल वो गुस्सा नहीं था, वो बस टेंशन में थी। एक तो अर्शिया को लेकर वो परेशान थी, ऊपर से परीशा जिसकी तरफ से उन्हें बेफिक्र होना था। उसने मुंह बनाया हुआ था, फिर इतने सारे काम और वो अकेली। वो सब अच्छा और परफेक्ट करना चाहती थी, लेकिन परीशा हर काम में गड़बड़ करके उनका मूड ख़राब कर रही थी। परीशा भी जानबूझकर कुछ नहीं कर रही थी, बस उससे हो जाते थे वो काम जो उसे करने नहीं चाहिए। और ये बात भी सच थी कि जिस काम में खुशी हो वो करने में दिल लगता है। अब वो खुद ही इस कदर कंफ्यूज थी कि खुश कहाँ से होती। तो आज तुमसे मुलाकात होगी। ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद बन गया है तुम्हें जानना। इतना तजस्सुस मैंने आज तक किसी चीज़ में नहीं महसूस किया। रूहान अपनी शर्ट के बटन बंद करता दिल ही दिल में अर्शिया से हम कलाम था। अर्शिया, सब बहुत अच्छे हैं, तुमने खुद को संभालना है। वो लोग तो सभी कितने अच्छे हैं, बस डरना नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन क्या वो सब ठीक होने देगी?
عرشیہ تیار ہوئی، اپنے بیڈ پر بیٹھی خود کلامی کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، میں اب نہیں ڈروں گی، کسی سے بھی نہیں۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایک نظر سامنے پھیلے گھنے جنگل پر ڈال کر وہ بولی اور اٹھ کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ وہ انجان سایہ وہیں جنگلوں میں کھڑا ان سب کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی خوشی تم سب کو راس نہیں آنے دوں گی، ہر خوشی کو ماتم میں بدل دوں گی، شاہوں میں کبھی کوئی خوش نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ خوفناک عورت ایک دم جنگلوں میں اندر چلی گئی۔ اٹھ گئی میری گڑیا، کیسی طبیعت ہے اب؟ حریم کو اٹھتا دیکھ عائشہ شاہ بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا؟ حریم لا علمی کے باعث آنکھوں میں حیرت لائے کہنے لگی، ہوا یہ کہ آپ کو بخار تھا۔ کیا یار، کسی نے بیوقوف بنایا اور تم بن بھی گئی۔ آنیہ بھی تیار ہوئی وہاں بیٹھی تھی۔ حریم کی بات سن کر بیچ میں بولی، کس نے بتایا؟ اورحان بھائی نے؟ یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ انہوں نے مجھے کتنا ڈانٹا؟ بہت گندے ہیں وہ، بالکل بات نہیں کرنی آتی۔ آئندہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حریم منہ بسوڑ کر بچوں کی طرح بولی، بیٹا آپ کی بھی تو غلطی ہے، باہر دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یوں کسی پر ایک دم بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ورنہ مجھے تو سوچ سوچ کر ہی ڈر لگ رہا ہے۔ عائشہ شاہ پریشان ہوتی بولی، ارے تائی امی چھوڑے یہ سب، اللہ کا شکر ہے حریم بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بتاؤ دعوت پر چلنا ہے یا گھر میں اکیلی رکو گی؟ آنیہ حریم کی الماری سے اس کے کپڑے نکالتے ہوئے بولی، جاؤں گی، بھابھی سے ملنے جا رہے ہیں، پورے ٹھاٹ سے جائیں گے۔ حریم فوراً ہی چہک کر بولی، کتنا مزہ آئے گا نا وہ اپنی دوستیں، اور اب ہماری بھابیاں، واہ میں نے تو سوچ لیا ہے، 1 منٹ نہیں سکون لینے دینا میں نے ان دونوں کو۔ آنیہ زنین سے بات کرنے کے بعد کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی، اسے بھروسہ تھا کہ زنین سب سنبھال لے گا، تبھی وہ پرسکون تھی۔ تم لڑکیاں بھی نا، خبردار جو وہاں جا کر کوئی بچوں والی حرکت کی تو۔ عائشہ شاہ دونوں کو سمجھا کر وہاں سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ تیار ہوئے، ہال میں جمع تھے، پھولوں کے ٹوکرے، مٹھائیوں کے ٹوکرے، کئی تحفے۔ ملازم ایک ایک کر کے تمام ٹوکرے لے کر گھر سے باہر نکلے اور سفید حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہاں جی، تو ادھر ہی ہم اپنی ایپیسوڈ نمبر 5 کو مکمل کرتے ہیں، اور نیکسٹ جو ہے نا وہ اپنے ایپیسوڈ نمبر 6 میں کنٹینیو رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو تب تک آپ انجوائے کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا ہوا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔